تم سامعین میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ محمد دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل خالق کائنات اس آیت مجیدہ وچ نصرت دا ذکر کر رہے ہیں، ناصر دا ذکر کر رہے ہیں، منصور دا ذکر کر رہے ہیں، مدد دا ذکر کر رہے ہیں۔ مدد دے حوالے نال خالق فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو صاحبان ایمان ہو، اے وہ لوگوں جن میں ایمان ہے۔ یہ طے ہے کہ جڑے ویلے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو تو صرف مومنین متوجہ ہوندے نے، کیونکہ اللہ گل ہی صاحبان ایمان نال کر۔ تو خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ جڑی قرآن حکیم دی قبلہ ترتیب ہے، یہ دا مطلب ہے کسے بندے نو اللہ کو مدد منگن تو پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں اللہ دی مدد کیتی۔ جڑا بندہ یا اللہ مدد دا دعویٰ کرتا ہے، یا اپنے مکان تے یا اللہ مدد لکھدا ہے، یا اپنے رکشے تے یا اللہ مدد لکھدا ہے، میرا خیال ہے وہ قرآن تو واقف نہیں، وگرنہ وہ اتنی جلدی نہ کرے۔ اللہ کو مدد دا طلبگار بندہ اس ویلے ہو سکتا ہے جدوں پہلے اللہ دی مدد کر چکا ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو، اے ایمان والو ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ دا مطلب ہے پہلے بندے نو ناصر بننا پائے گا، اللہ او دا منصور ہوئے گا، پھر اللہ ناصر بنے گا تے بندہ منصور ہوئے گا۔ پہلے مدد تے کرے اللہ دی مدد واسطے۔ ساڑھے ہاں رواج ہے کہ جڑا بندہ مدد طلب کرتا ہے انہوں مفلس سمجھا جاندہ ہے، انہوں غریب سمجھا جاندہ ہے، انہوں نادار سمجھا جاندہ ہے۔ اے جڑے بندے کھلو کے اندے نے کہ میں لئیے تو آیا میری کو مدد کرو، تو سا سنیا ہوئے گا جڑے فرماندے نے میں لئیے تو آیا میری مدد کرو، بندے دے ذہن تصور ہوندہ ہے کہ اے قابل مدد نے، اے دا مطلب ہے کہ اے مفلس نے، اے غریب نے، اے نادار نے۔ اے دا مطلب ہے مدد جدوں کوئی منگدا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جی میں اتھے آ کے لئیے والے آندے نے کہ میں لئیے تو آیا، عمران خان صاحب میرا خیال سعودی عرب جا کے آندے ہوں کہ میں پاکستان چوں۔ جڑا بندہ مدد طلب کرتا ہے وہ سارے مفلس نادار ہی سمجھا جاندہ ہے، چونکہ ساڑھے معاشرے پہ جڑا مدد دا لفظ ہے یہ مفلس نادار تے غریب نال لگتا ہے۔ بلا تشریف فرمانے وہ میں سوچنا کہ جنہوں اے میں آیت پڑھنا تو ادھوں سوچنا یہ جڑا اللہ پہ فرمانتا ہے جو میری اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ساڑھے ہاں تے رواج ہے کہ مدد منگدہ ہی نادار تے مفلس تے غریب ہے، وہ کائنات دا غنی ہے، انہوں مدد دی کیا ضرورت ہے؟ جڑا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جڑا مالک کل ہے، جڑا غنی مطلق ہے، جڑا اللہ کسے دا قبلہ محتاج نہیں، مذہب اہل بیت ہے، جڑا کسے دا محتاج ہو جائے وہ اللہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ مفلس نہیں، اللہ نادار نہیں، وہ مدد کیوں طلب کر رہے ہیں؟ جڑے ویلے پتہ لگے گا نا بندیاں نو کہ اللہ مدد طلب کر رہے ہیں، اس مدد دا مطلب کی ہے، اس مطلب تشریح کی ہے، اس مدد دے اندر دا مفہوم کی ہے، اے نصرت طلب کیوں کر رہے ہیں؟ ادو لوگ امام حسین علیہ السلام دے حل من ناصر ینصرنا نو غربت دا ہوکا نہیں آکھنا۔ میرا خیال ہے کہ تساں میرے محترم سامعین سنے ہوئے گا کہ بہت شکریہ میرے محترم سامعین، یہ جڑے ویلے اسی حل من ناصر ینصرنا، یہ دا مطلب ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو اس ویلے بندے سمجھ جاندے ہیں کہ ہاں ہاں جناب حضرت امام حسین علیہ السلام نے غربت دا ہوکا دیتا۔ اگر نصرت طلب کرنا غربت دا ہوکا ہے تو اللہ دے متعلق کی خیال ہے؟ اللہ فرما رہے ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ نادار نہیں، اللہ مفلس نہیں، اللہ محتاج نہیں، وہ غنی مطلق ہے، وہ کل بھی بے عیب ذات سارے جہان دا قادر مطلق سی، آج بھی وہ قادر مطلق ہے۔ وہ پیاندہ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے اللہ دی مدد کرنی ہے۔ اللہ مفلس ہے، نادار ہے، نعوذ باللہ غریب ہے، بالکل بھی نہیں۔ تو حل من ناصر ینصرنا جو بندہ کتھوں کر لیا ہے کہ غربت دا حکم ہے؟ ایک غربت دی وجہ تو اگر مدد منگی جاندی ہے تو اللہ دے متعلق کی خیال ہے؟ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔
اصل گل کہ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پوری دنیا دے علماء شکر ہے کدھرے کدھرے متفق ہوئی جاندے نے علماء بھی، ہر جگہ تے متفق نہیں ہوندے لیکن کدھرے کدھرے علماء بھی متفق ہو جائے، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی اس گل تے متفق نے کہ اللہ دی مدد دا کی مطلب ہے۔ انہوں نے لکھیا اللہ کے دین کی مدد ہی اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے۔ مثلا جس بندے کے وجود سے تمہیں دین ملے، جس کی زبان سے تمہیں دین ملے، جس کے فیض سے تمہیں دین ملے، اس کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے۔ تو انہوں نبی کو دین ملے تو نبی دی مدد کرو، رسول کو دین ملے تو رسول دی مدد کرو، امام کو دین ملے تو امام دی مدد کرو، ولی کو دین ملے تو ولی دی مدد کرو۔ وہ مدد دراصل مدد خدا ہے۔ یہ مطلب ہے دین دی مدد کرنی ہے تو اللہ دی مدد ہونی ہے، رسول دی مدد کرنی ہے تو اللہ دی مدد ہونی ہے۔ میں کہ اللہ دا ساڑی مدد کی کرو گے تسی؟ مثلا اللہ فرماندہ ہے تم اللہ کی مدد کرو پھر اللہ تمہاری یہ مدد کرے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اس کا ثبوت یہ ہوگا میری مدد کا کہ تمہارے قدم کسی میدان سے اکھڑیں گے نہیں۔ یثبت اقدامکم، جس میدان میں قدم رکھو گے تمہارے قدم جمع رہیں گے۔ سامنے 313 ہون تامی قدم جمع رہیں گے، سامنے 30,000 ہوئے پھر بھی قدم جمع رہیں گے، اکھڑن گے نہیں۔ کدھے جڑا اللہ دا پہلا ناصر ہوئے، اللہ او دا منصور ہوئے، پھر اللہ ناصر ہوئے تے او منصور ہوئے، او دا ثبوت ہوئے۔ ہن بندے جان بوجھ کے اکھاں میٹ جان کبوتر وانگوں تے میرا قصور نہیں۔ کبوتر اکھاں میٹ دا پہ بلی کوئی نہیں، حالانکہ ایسا ہوندہ نہیں، بلی تے ہوندی ہے وہ بلکہ سوکھا پھاڑ لیندی ہے۔ تکے نال بندے اکھاں نہ میٹن، قرآن دا واسطہ سانو دسن او بندے کیڑے نے جنہاں اللہ نالے سودا کیتا، پہلا اللہ دی مدد کیتی ہوئے تے ناصر بنے ہوں، پھر تے اللہ منصور بنے ہوئے، پھر اللہ ناصر بنے ہوئے تے بندے منصور بنے ہوں۔ اساں اتباع انہاں دا کرنا ہے، اساں اطاعت انہاں دی کرنی ہے، اساں انہاں دیاں سنتاں تے عمل کرنا ہے۔ جیڑے پہلا ناصر ہون اللہ منصور ہوئے، پھر اللہ ناصر ہوئے تے او منصور ہون۔ سانو تکے نال تے نہیں انہاں منوانا، اساں مننا ہی انہوں نے یا ناصر ہون تے یا منصور ہون۔ اساں تسلیم ہی انہوں نے کیتا ہے جڑے پہلے ناصر نے تے اللہ منصور ہے، پھر اللہ ناصر ہے تے او منصور ہے۔ جڑا مسکین نہ ناصر ہے تے نہ منصور ہے، آو کل بھی نہ منصور سی تے آج بھی نہ منصور۔ کہ بلا یا تے بندے نو دھاند گھدتے نہیں نہ ہونا چاہیے، بندہ یا ناصر بنے یا منصور بنے۔ اللہ فرماندہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر حضرت الہی دے متعلق جناب دے ذہن چاہ گئی ہے کہ اللہ مقروض ہوندہ ہے اپنے کرم دی وجہ تو، کرم دی وجہ تو اللہ کہ مدد کرو میں تہاڈی مدد کراں، تہاڈی مدد اے کراں گا تہاڈے قدم کسے میدان چوں اکھڑن گے نہیں۔ بندے جان بوجھ کے اکھاں میٹ گئے نے خدا دی قسم، ورنہ ایک منٹ لگدا ہے تاریخ اسلام تے نظر کر کے ویکھ کیڑا کیڑا میدان وچ کھلوتا رہیا ہے۔ جڑا کھلوتا رہیا ہے وہ یا ناصر ہے یا منصور، وہ اللہ دا مددگار ہے تے اللہ او دا مددگار۔ بھائی سبحان اللہ۔ لو جناب علی اے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں کیا اللہ تسی آندے ہو میری مدد کرو، مدد اتھے مفلس تے نادار دی ہوندی ہے، فرمایا وہ قرضے والی گل ہے، جویں قرضہ میرے تے چڑھ دینا، تسی میرے دین دی مدد کرو، تسی میرے رسول دی مدد کرو، تسی میرے نبی امام تے ولی جنہوں میں نمائندہ اپنا بناواں او دی مدد کرو، میری مدد ہو جائے گی تو میں تہاڈا مددگار ہو جاؤں۔ یہ مطلب ہے یا اللہ مدد آکھن تو پہلا کسے دی مدد کرنی پڑنی، دین دی صاحب دین دی، پھر اللہ مدد کرے گا۔ یہ سودا اللہ نال کیتا ہوئے تو فائدہ ہی ہے، فائدہ ہی ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ مدد بھی منگی ہے۔ اچھا مقروض ہویا ہے تے اپنے کرم دی وجہ، اللہ مقروض ہویا تے اپنے فضل دی وجہ، حالانکہ قرضے دا لفظ دینا فٹ نہیں ہوں، لیکن پھر وہ مقروض ہویا ہے کیونکہ کرم کرنا چاہتا تیرے میرے تے کہ تو اتھے 10 دے ویہ میں تینوں 10,000 کیویں دین، اتھے 10,000 دے ویہ تینوں 10 لاکھ کیویں دین۔ یہ مطلب ہے یہ دا کرم، اے جڑی مدد منگی ہے نا یہ وچ بھی اللہ دا کرم ہے، اللہ دا فضل شامل ہے۔ اس بہت بڑی بات کیتی ہے، ورنہ عام آدمی ادھر کیویں سودا کر سکتے ہیں۔ میں کہ اللہ ساڑی مدد اسی کران گے، فرمایا تیری مدد کراں گا، یہ بھی ایک کرم ہے، یہ بھی ایک فضل ہے۔ قرآن میرے سامنے جو کچھ میں سوچ سکیا میں الحمدللہ علماء پسند بندیاں وچ کھڑا، مولا تانوں جزا دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی کسے کمزوری دی وجہ تو نہیں آکھیا حل من ناصر،
نا بہت شکریہ قبلہ. کسے کمزوری دی وجہ تو یعنی غربت ساڑھے ہاں مشہور ہے. غریب عربی یچ مسافر نو آندن, غریب عربی یچ مسافر نو آندن. ساڑھے ہاں غریب ہو رہے ہیں, مفلس ندار نہیں, اتھے مسافر نو السلام علیکہ یا غریب الغرابہ. کی مطلب مسافران دا مسافر نو غریب آندن. حضرت امام حسین علیہ السلام نے کسے کمزوری دی وجہ تو حل من ناصر نہیں, میرے نزدیک کرم شبیر ہے, میرے نزدیک فضل شبیر ہے. حضرت امام حسین نے بہت بڑے کرم کلوں کام لے ہے کہ حل من ناصر ینصرنا. کیوں مدد کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں. جتھے شبیر نے آکھا نا حل من ناصر ینصرنا, ایک کرم دی انتہا ہے. مطلب یہ تھا کہ آپ بھی میری طرف آ جاؤ, میں وہی حسین ہوں جس نے حر کو قبول کیا تھا. تو سنگور نہیں فرمایا حل من ناصر ینصرنا, کیونکہ شبیر جانتے تھے میری مدد ہی مدد خدا ہے, میری مدد ہی مدد دین ہے. بھائی دین است حسین, چونکہ دین ہی حسین ہے. یہ مدد صرف حسین نہیں دین مانگ رہا تھا. یہ مدد دین کی مدد تھی. میں ایک جملہ کہنے لگا, جذبات تے قابو رکھو تجھے مصاحب نہیں پڑھتا, لیکن جملہ پڑھنے لگا. قبلہ شبیر جس منزل تے جا کے آکے حل من ناصر ینصرنا, اینی دیر تک حضرت شبیر دا بہت نقصان ہو چکا سی. اینا نقصان, بیٹے پتیجے بھائی جان اسار انصار سارے چلے گئے نے. تو پھر پہ آندہ ہے حل من ناصر ینصرنا. ذرا میرے نال تعاون فرماؤ, اگر ہن بھی کوئی قاتل انہاں دا نکل کے آؤں شبیر قبول کر دے گا نا؟ بولو جلدی کرو. اگر کوئی قاتل بھی نکل کے آ جاندہ جدو شبیر ہے کہ حل من مغیث ہوئی سنو, ہے کوئی اگر بہت برے تو برا بندہ بھی نکل آؤں تے شبیر قبول کر دے کہ نہ کر دے؟ میں آنا جڑا لٹیا جا کے بھی ونڈے انہوں حسین آندھ. سبحان اللہ, وسدے ویڑے ونڈنا اور ہے, جڑا اس قدر اجڑ کے پھر ونڈے انہوں شبیر آندھ. حضرت امام حسین دی سخاوت ہے, حضرت امام حسین دا کرم ہے کہ حل من ناصر ینصرنا. اور بدبختو اگر آپ بھی کوئی آنا چاہتا ہے تو آ جائے, ہمارا دروازہ کھلا. میرے محترم صاحب